السلام علیکم۔ جرم و سزا پر مبنی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک بہت دلچسپ کرائم سٹوری جس کا نام ہے دلہن کا سوالی۔ یہ دھماکہ اس کے پہلے 3 دھماکوں سے زیادہ شدید اور خوفناک تھا۔ اس واقعے کی اطلاع مجھے رات قریباً 2 بجے ملی۔ میں اسماعیل صاحب کی کوٹھی میں موجود تھا۔ کوٹھی کے کسی حصے میں فون کی گھنٹی بجی۔ اسماعیل صاحب نے اٹھ کر فون سنا، پھر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سرگوشی میں اطلاع دی کہ میرا فون ہے، ایس پی صاحب بول رہے ہیں۔ گھر میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے، لہٰذا کمرے سے نکل کر فون سننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے فون سنا۔ دوسری طرف ایس پی کی لرزتی کانپتی آواز سنائی دی، نواز خان، جلدی سے عطا صاحب کی کوٹھی پہنچو، یہاں قتل ہو گیا ہے۔ کون؟ عطا صاحب کی چھوٹی بیٹی روزینہ۔ میں ان کے گھر ہی سے بول رہا ہوں، تم عملے کو لے کر فوراً پہنچ جاؤ، یہ وہی تیزاب والی واردات ہے، جلدی کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ عطا صاحب وہی ریلوے آفیسر تھے جن کی بیٹی شمائلہ چند ہی دن پہلے شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچی تھی۔ یہ واردات مکان کی گیلری میں ہوئی تھی اور یہیں سے مجھے پہلی مرتبہ مجرم کا کھرا ملا تھا۔ اس وقت مجرم گندے پانی کے پائپ کے ذریعے اوپر چڑھا تھا، کھلے دروازے سے اندر پہنچا تھا اور چھوٹے بھائی کے قریب کھڑی ہوئی لڑکی پر تیزاب پھینک کر بھاگ گیا تھا۔ اب ایس پی صاحب اسی گھر میں ایک اور واردات کی اطلاع دے رہے تھے۔ میں نے فوراً ہیڈ کانسٹیبل نذیر کو بلایا، اسے پوری طرح ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور اسماعیل صاحب کی گاڑی لے کر عطا محمد صاحب کے گھر واقع رنگ کالونی پہنچ گیا۔ یہاں گھر کے سامنے اہل محلہ کا بے پناہ ہجوم تھا۔ پولیس کی 2-3 گاڑیاں کھڑی تھیں اور مکان کے اندر سے بلند ہونے والی اہل خانہ کی چیخیں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ میں ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھا تو عطا صاحب نظر آئے۔ وہ گھر کی سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑے تھے اور کئی افراد انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندر برآمدے میں شمائلہ کا نوجوان بھائی رضوان دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ چند ہی دنوں میں اس گھر پر دوسری مرتبہ صدمے کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ پہلے بڑی بہن شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچی اور والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ اب چھوٹی بہن جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے میں موقع واردات پر پہنچا۔ یہ اندھوناک واقعہ مکان کی دوسری منزل پر پیش آیا تھا۔ پھولدار ٹائلوں کے فرش پر ایک نوعمر لڑکی کروٹ کے بل پڑی تھی۔ اس نے پیلی دھاریوں والی قمیص پہن رکھی تھی۔ یہ قمیص جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، سر کے بال منتشر تھے اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ لڑکی کے جسم پر ایک سفید چادر ڈال دی گئی تھی، یہ چادر بھی جگہ جگہ خون سے سرخ تھی۔ لڑکی کا چہرہ دیکھنے سے فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس پر تیزاب پھینکا گیا ہے۔ لڑکی کی عمر 18 برس کے قریب تھی۔ بال بڑی نفاست سے ترشے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے میں ہی ایک کالج گرل لگتی تھی۔ موقع پر موجود ایک رشتہ دار سے معلوم ہوا کہ روزینہ دہلی کے ایک کالج میں پڑھتی تھی اور وہیں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ بڑی بہن کے زخمی ہونے کا سن کر وہ رامپور آئی تھی اور پچھلے 1 مہینے سے یہی تھی۔ انسپکٹر شنکر بھی موقع پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پاس چلا آیا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کے عین دل میں چھرا گھونپا گیا ہے جو اس کی فوری موت کا سبب بنا ہے۔ موقع واردات کا سرسری معائنہ کرنے سے یہی لگتا تھا کہ واردات کے وقت مقتولہ جاگ رہی تھی۔ چہرے پر تیزاب گرنے کے بعد اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کشمکش میں اس کے کپڑے بھی پھٹے۔ جب مجرم نے دیکھا کہ اس سے جان نہیں چھڑا پائے گا تو اس نے مقتولہ کو چھرا گھونپ دیا۔ کمرے میں داخل ہوتی جو سب سے پہلی چیز میں نے نوٹ کی وہ مقتولہ روزینہ کے چہرے پر ایک سرخ لکیر تھی۔ یہ موٹی سی لکیر اس کی باچھوں سے شروع ہو کر کان تک چلی گئی تھی۔ غالباً ایسی ہی لکیر اس کے دوسرے رخسار پر بھی تھی۔
میں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ سیدھا کیا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ یہ مدھم لکیر موجود تھی۔ لڑکی کا ایک ہاتھ چادر سے باہر تھا۔ گوری گوری نازک کلائی پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی خراشیں تھیں۔ اس کے علاوہ وہی سرخ لکیر تھی جو دونوں رخساروں پر دکھائی دی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ لکیر کسی رسی یا آزار بند کی مضبوط بندش کی وجہ سے آئی تھی۔ میں نے انسپکٹر شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مینی خیز چمک تھی، یعنی وہ بھی اس سرخ لکیر کے متعلق جان چکا تھا۔ میرا ذہن سنسنا کر رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا صورتحال وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے۔ لڑکی پر باقاعدہ تشدد کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ انسپکٹر شنکر نے کمرے سے ملنے والی ایک رسی میری طرف بڑھا دی۔ یہ رسی 2 ٹکڑوں میں تھی۔ ایک ٹکڑا بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ چھوٹا ٹکڑا یقیناً منہ بند کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ منہ میں کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ ٹھونس کر اوپر سے رسی کس دی گئی تھی۔ بڑا ٹکڑا ہاتھ باندھنے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ انسپکٹر شنکر نے بتایا کہ یہ دونوں ٹکڑے اسے کوٹھی کی بیرونی دیوار کے پاس سے ملے ہیں۔ اس کیس کے سلسلے میں سب سے اہم بیان مقتولہ کے بھائی رضوان کا تھا۔ اس نے مجرم کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رضوان کا تفصیلی بیان لینے کے لیے ہم اسے علیحدہ کمرے میں لے گئے۔ ایس پی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، رضوان کی عمر 16-17 سال تھی۔ اس سے پہلے جب بڑی بہن نیلم پر تیزاب پھینکا گیا، وہ اسی کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ ایک وجیح ماڈرن لڑکا تھا، لیکن اس وقت رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ گریباں چاک، بال منتشر اور آنکھیں سرخ انگارہ۔ اس نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان ہمیں جو کچھ بتایا، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ مجرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، روزینہ پہلے نچلی منزل پر ماما کے پاس سوتی تھی، پھر ایک ہفتہ پہلے وہ اوپر سونے لگی۔ اسے امتحان کی تیاری کرنا ہوتی تھی اور نیچے شور و غل کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے گیلری اس کے حوالے کر دی اور خود نیچے سیڑھیوں کے پاس کامن روم میں سونے لگا۔ آج رات 9 بجے روزینہ گیلری میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد میں بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے یعنی کامن روم سے گیلری کا فاصلہ اتنا کم ہے کہ گیلری میں ہونے والی آہٹ بھی سنائی دے جاتی ہے۔ لہٰذا جب 12:30 بجے کے قریب روزینہ نے گیلری میں زور زور سے چیخنا شروع کیا تو فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ میری نگاہوں میں 1 ماہ پہلے کا وہی منظر گھوم گیا جب باجی اس طرح تیزاب گرنے سے زخمی ہوئی تھی اور چیخی چلائی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے لائٹ آن کی اور سلیپر گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں پر آیا۔ ساتھ ہی میں نے چوکیدار حسنات خان کو آواز دی۔ چوکیدار ڈیڈی نے چند ہی روز پہلے رکھا ہے۔ میں نصف سیڑھیوں پر پہنچا تو میری نظر مجرم پر پڑی۔ اس کا قد بمشکل 4 فٹ رہا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکدار چیز تھی۔ وہ پھرتی سے 2 زینے پھلانگتا ہوا چھت پر پہنچا۔ اس دوران چوکیدار حسنات خان بھی سیڑھیوں کے نچلے سرے پر نمودار ہو چکا تھا۔ میں ہمت کر کے چھت پر آیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ٹھگنے شخص نے ساتھ والی چھت پر چھلانگ لگائی۔ یہ چھت ہماری چھت سے قریباً 10 فٹ نیچے ہے۔ اس چھت پر پہنچتی وہ غائب ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا واپس گیلری میں پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا اور روزینہ اپنے ہی خون میں لت پت تڑپ رہی تھی۔ رضوان ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگا اور اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا۔ چوکیدار حسنات خان کا بیان بھی رضوان کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔ رضوان کے بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ جو ہی روزینہ نے چیخنا چلانا شروع کیا، مجرم نے اسے خنجر گھونپا اور بھاگ گیا۔ یعنی مجرم نے اندر گھس کر روزینہ پر تیزاب پھینکا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو روزینہ نے جرأت کا مظاہرہ کر کے اسے پکڑ لیا۔ مجرم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور جب ناکام ہوا تو چھرے سے روزینہ پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر مقتولہ کے ہاتھوں اور چہرے پر رسی کی بندش کا کیا مطلب؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مجرم نے پہلے لڑکی کو بے بس کر کے اس کی آبرو لوٹی ہو، پھر اسے کھول کر اس پر تیزاب پھینکا ہو اور پھر خنجر سے اس پر وار کر دیا ہو۔ یہ بات دل کو نہیں لگتی تھی، خاص طور پر اس صورت میں کہ واردات کا ارتکاب کرنے والا کوئی ہٹا کٹا شخص نہیں، ایک 4 فٹ کا بونا تھا۔ کسی پہلو سے بھی دیکھا جاتا دوسرا اندازہ درست نکلتا تھا، یعنی
مجرم تیزاب پھینک کر فرار ہونے لگا تو مقتولہ نے اسے دبوچ لیا اور نتیجے میں اس کے ہاتھوں ماری گئی، لیکن اس صورت میں رسی کی بندشوں کا مسئلہ حل طلب رہ جاتا تھا۔ اب تک مجرم نے کل 4 وارداتیں کی تھیں اور ان میں آخری واردات سب سے پیچیدہ تھی۔ نہ صرف اس واردات میں قتل کیا گیا تھا بلکہ قتل سے پہلے مقتولہ پر تشدد بھی ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس تشدد کا علم ابھی تک ایس پی انسپکٹر شنکر اور میرے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ بڑی حیران کن بات تھی، مجرم نے 1 ماہ کے اندر اندر ایک ہی گھر میں دوسری واردات کی تھی۔ مسلح چوکیدار کی موجودگی میں وہ کسی آسیب کی طرح گھر میں داخل ہوا تھا اور واردات کے بعد دیدہ دلیری سے فرار ہو گیا تھا۔ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود وہ گھر میں کیوں کر داخل ہو سکا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ دفتن میری نگاہ رضوان کے پیچھے ایک جالی کی طرف اٹھ گئی۔ یہ سیمنٹ کی جالی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جالی کے پیچھے کوئی سرخ لباس والا شخص چھپا ہوا ہے۔ میں نے غور سے جالی کی طرف دیکھا، پھر پرتجسس انداز میں اس جانب گیا۔ اچانک کوئی جالی کے پیچھے سے نکلا اور پوری رفتار سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ سانولے رنگ کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر عورتوں نے لرزہ خیز چیخیں ماری۔ ارد گرد موجود مرد بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے تیزی سے اس شخص کا پیچھا کیا۔ وہ چھت پر آیا تو میں اس سے 2 گز کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے میری طرف رخ پھیرا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چھری تھی۔ چھت پر لگے بلب کی روشنی میں چھری کا سفید پھل خطرناک انداز میں چمک رہا تھا۔ اس شخص کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ شکل و صورت سے ہی جرائم پیشہ نظر آتا تھا۔ اس کے چھری پکڑنے کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ایک نڈر شخص ہے اور اگر میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چھری مارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو میں کھڑا اس کی صورت دیکھتا رہتا اور وہ بھاگ جاتا، یا پھر جان کا خطرہ مول لے کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا۔ اچانک مجھے یہ موقع مل گیا۔ پیچھے ہٹنے کی کوشش میں چھری بردار کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر آیا اور دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس کی ناک پر پڑا۔ میں مکہ پوری قوت سے مار چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا لیکن میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی۔ اس کی گرتی میں نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر کلائی مروڑی اور چھری نیچے گرا دی، لیکن اسی وقت چھری بردار نے جوابی حملہ کیا۔ اس حملے کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ یہ ایک شاندار وار تھا۔ کم از کم مجھے اس شخص سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ شاید گرفتاری کے خوف سے اس کے بدن میں بجلی دوڑ گئی تھی۔ لیٹے لیٹے اس نے اپنی ٹانگیں یوں اوپر اٹھائیں کہ صرف کندھے فرش سے لگے رہ گئے۔ یہ اٹھی ہوئی ٹانگیں اس نے پوری قوت سے میرے سینے پر دے ماری۔ کوشش کے باوجود میں خود کو گرنے سے نہ بچا سکا۔ حملہ آور نے بلا دریغ چھت سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے اس کے گلی میں گرنے اور تکلیف سے کراہنے کی آواز سنی۔ اس دوران انسپکٹر شنکر اور چند سپاہی چھت پر پہنچ چکے تھے۔ انسپکٹر شنکر نے مجرم کو چھت سے کودتے دیکھا۔ اس نے گلی میں جھانک کر 2-3 فائر کیے، تاہم بھاگنے والا گولیوں کی زد سے باہر نکل چکا تھا۔ ایک سب انسپکٹر کو بھاگنے والے کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ میں اور انسپکٹر شنکر چھت سے نیچے آئے۔ اہل خانہ اس نئے واقعے پر حیران اور ششدر تھے۔ میں نے مقتولہ کے بھائی رضوان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ لا علمی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے بتایا کہ واردات کے وقت اس نے صرف ایک شخص کو دیکھا تھا اور یہ وہی 4 فٹ کا بونا تھا۔ یہ واردات باقی تینوں وارداتوں سے زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ اب اس نئے واقعے نے اور پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ ہم نے موقع پر ضروری کارروائی کی اور مقتولہ روزینہ کی لاش اٹھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی۔ روزینہ کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تیسرے روز موصول ہوئی۔ اس رپورٹ سے میرا اور انسپکٹر شنکر کا شک یقین میں بدل گیا۔ قتل سے پہلے مقتولہ سے زیادتی کی گئی تھی اور اس کی کلائیوں اور رخساروں پر نظر آنے والے سرخ نشان یقیناً رسی کے تھے۔ چہرہ تیزاب سے جلسا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے۔ مقتولہ کی موت سینے میں لگنے والے خنجر سے ہوئی تھی۔ موت کا وقت رات 12 اور 1 بجے کے درمیان تھا۔
علاقے میں پہلے ہی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اس نئی واردات نے تو لوگوں کو دم بخود کر دیا۔ واردات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ مجرم کے حوصلے بلند ہو رہے۔ پہلے وہ صرف تیزاب پھینک کر بھاگ نکلا کرتا تھا، مگر اب اس نے بڑے اطمینان سے موقع واردات پر 1.5-2 گھنٹے گزارے تھے، اپنی شکار کو بے بس کر کے اسے ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور پھر قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ اس موقع پر میری نگاہوں میں رہ رہ کر وہ خط گھومنے لگے جو اس سے پہلے مختلف عورتوں کو لکھے گئے تھے۔ ان میں مجرم نے خود کو دیندار اور باحیا ظاہر کیا تھا اور دوسروں کے لیے نصیحتوں کے انبار لگائے تھے، لیکن اس واردات میں وہ خود ایک شیطان بلکہ شیطان کا باپ نظر آ رہا تھا۔ یہ شخص مقامی پولیس کے لیے اور خاص طور پر میرے لیے اب ایک چیلنج بن گیا تھا۔ اس کی آزادی نہ صرف خطرناک بلکہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بھی تھی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت صرف ایک چال تھی، اور یہ وہ چال تھی جو میں مسٹر اور مسز اسماعیل کے گھر میں بیٹھ کر چلنا چاہتا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اسماعیل صاحب کی وائف کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہو چکے تھے اور میری ہدایت پر وہ ان خطوں کو خاطر میں لائے بغیر اپنے روزمرہ کے کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس بات کی روشن امید تھی کہ جلد یا بدیر مجرم مسز اسماعیل تک پہنچے گا اور اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اگلے روز اسماعیل صاحب سے رابطہ قائم کیا تو دیر تک گھنٹی ہونے کے باوجود کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ مایوس ہو کر میں نے بلال شاہ کو پتہ کرنے بھیجا۔ بلال شاہ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آیا اور آ کر اس نے ایسی خبر سنائی کہ میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے بتایا کہ اسماعیل صاحب کل دوپہر گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مالک مکان نے بتایا کہ وہ رامپور سے ہی چلے گئے ہیں اور نوکری سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں یہ سب کچھ سن کر ششدر رہ گیا۔ 3-4 روز پہلے تک دونوں میاں بیوی بے حد پرعزم تھے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی باتیں کر رہے تھے، اور اب یہ حالت تھی کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یقینی بات تھی کہ ایسا آخری واردات کی وجہ سے ہوا۔ ملزم کی صفاقی کا واقعہ سن کر ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے جان بچانے میں ہی عقل مندی سمجھی۔ اس بازی کا بہترین پتہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نادیدہ مجرم کے خلاف غم و غصے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ آخری واردات کے بعد اس نے خود کو بدترین سزا کا مستحق ٹھہرا لیا تھا، اور یہ سزا پانے کے لیے وہ جتنی جلدی قانون کے کٹہرے میں پہنچ جاتا بہتر تھا۔ اس وقت تھانے میں میرے پاس راجو بھی بیٹھا تھا۔ راجو وہی نوجوان ہے جس نے راکیش پانڈے کی کم عمر بیوی نیلم سے تعلقات استوار کر رکھے تھے اور جو تیزاب پھینکے جانے کی واردات میں زخمی بھی ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں کے تعلقات کا راز کسی پر فاش نہیں ہونے دیا۔ اس وجہ سے راجو میرا بے حد احسان مند تھا۔ میں نے جب ہیڈ کانسٹیبل کی اطلاع پر مراد آباد جانے کی ٹھانی تو راجو بھی میرے ساتھ چل دیا۔ رامپور سے مراد آباد جانا ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے گجرانوالہ جانا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ ہم ایک ٹیکسی پر سوار شام سے کچھ پہلے مراد آباد پہنچے۔ سرکس ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 گھنٹہ اور لگ گیا۔ سرکس شہر کے نواح میں ایک بڑی گراؤنڈ کے اندر لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے غالباً کارپوریشن والوں سے ملی بھگت کر رکھی تھی، ورنہ ایسی جگہ اتنی مدت سے سرکس کا قائم رہنا ممکن نہیں تھا۔ سرکس کا مالک ایک کالا بھجنگ مکرانی تھا۔ اسے دیکھ کر ایک قوی الجثہ افریقی کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ اس کا رنگ دار لباس بھی افریقیوں جیسا تھا۔ جب تک وہ بولا نہیں ہم یہی سمجھتے رہے کہ شاید وہ غیر ملکی ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ ٹھٹکا، پھر بڑے احترام سے ہمیں اپنی چولداری میں لے گیا۔ چولداری اندر سے کسی آراستہ کمرے کی طرح تھی۔ نیچے موٹی دری بچھی تھی، ایک طرف شاندار بیڈ پڑا ہوا تھا، کونے میں میز تھی اور اس پر کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر بازیگروں اور شعبدے بازوں کی بہت سی تصویریں لگی تھیں، ان میں ڈانسر لڑکیوں اور بونوں کی تصویریں بھی تھیں۔ راجو بونوں کی تصویروں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ چونک سا گیا ہے۔ ایک تصویر پر جھک کر وہ بڑی باریک بینی سے دیکھنے لگا، پھر میرے قریب ہو کر کانپتی سرگوشی میں بولا، یہی ہے انسپکٹر صاحب، میں نے پہچان لیا ہے۔ اس نے انگلی ایک بونے کی تصویر پر رکھ دی جو مزکہ خیز لباس پہنے ایک رسے پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔
یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ صرف راجو ہی وہ شخص تھا جو ابھی تک مجرم کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ میں اس کو اپنے ساتھ بھی اسی لیے لایا تھا کہ شاید وہ میری کوئی مدد کر سکے، لیکن مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ سرکس میں پاؤں رکھتی ہی وہ ملزم کو پہچان لے گا۔ کالا بھجنگ مکرانی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہیں تصویر پر مرکوز تھی۔ بونا گورا چٹا تھا، نقوش ایسے تھے جیسے اکثر بونوں کے ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ عمر کا نظر نہیں آتا تھا۔ ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مکرانی نے اپنا نام سیمسن بتایا۔ وہ ایک سرکس کا مالک نہیں بلکہ مینیجر تھا۔ چائے کا آرڈر وہ ہمارے آتے ہی دے چکا تھا۔ میں نے بونے کی تصویر پر انگلی رکھی اور پوچھا، یہ کون ہے؟ سیمسن کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ کہنے لگا، جناب یہ ہے نہیں تھا، ہمارے پاس ملازمت کرتا تھا، 2 برس ہوئے ہم نے نکال دیا۔ 1 نمبر کا لوفر، پکا بدماش تھا، آئے دن لفڑا، مار پیٹ، چوری چکاری، دفع کر دیا ہم نے اسے۔ کیا نام تھا؟ موسیٰ، جے پور کا رہنے والا تھا۔ کچھ پتہ ٹھکانہ تو ہوگا تمہارے پاس؟ ہاں جی، پتہ ٹھکانہ ہے، لیکن آپ کو ملے گا نہیں وہاں پر۔ مدت ہوئی گھر کا رخ نہیں کیا اس نے۔ ویسے ہم ایک بات پوچھ سکتا ہے جی آپ سے؟ پوچھو۔ کیا کوئی لمبا ہی لفڑا کیا ہے اس نے؟ ہاں، لمبا ہی سمجھو۔ رامپور میں جو وارداتیں ہوئی ہیں ان کا کوئی پتہ ہے تمہیں؟ رامپور؟ ہاں جی، سنا تو ہے، وڑی کوئی لڑکی بھی قتل ہوا ہے۔ اور دفتن سیمسن نے بات ادھوری چھوڑی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وڑی آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان وارداتوں میں اس کا ہاتھ ہے؟ اوہ فادر، یہ بات پہلے ہمارے مغز میں کیوں نہ آیا؟ اوہ مائی گاڈ! اس کے تاریک چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ وہ جلدی سے چولداری کے دروازے پر پہنچا اور کسی چاند نامی شخص کو آوازیں دینے لگا۔ ذرا دیر بعد 2 ٹھگنے دروازے پر موجود ہوئے۔ سیمسن نے ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ دونوں فربا اندام اور چالاک چست تھے۔ انہیں دیکھ کر حلوائی کے صحت مند لونڈوں کا گمان ہوتا تھا۔ ان میں سے بڑی عمر کے بونے کا نام چاند تھا۔ سیمسن نے دونوں سے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا، وڑی یہ انسپکٹر صاحب ہیں، رامپور سے آئے ہیں اور موسیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ دونوں بونوں نے بتایا کہ موسیٰ ان کا ساتھی اور 2 سال اس سرکس میں کام کرتا رہا ہے۔ شروع میں وہ ہنسی مذاق کے چھوٹے موٹے آئٹم کرتا تھا، توپ کے منہ میں سے اچھلتا تھا اور گھوڑے کی دم سے لٹکتا تھا، لیکن پھر اس نے رسے پر چلنا سیکھ لیا۔ اس مزاحیہ آئٹم میں کافی داد ملنا شروع ہوئی اور اس کے معاوضے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ بس یہیں سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہوا، نشہ کرنے لگا اور پیسے الیلو تلیلو میں اڑانے لگا۔ مالک سے بھی آئے دن جھگڑا کرتا تھا، یہاں تک کہ چوری چکاری کرنے لگا اور عورتوں پر بری نظر رکھنے لگا۔ ایک موقع پر تو اس نے حد ہی کر دی، شراب پی کر مالک کے خیمے میں گھس گیا۔ مالک شو میں تھا، خیمے میں صرف اس کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ اس سے دست درازی کرنے لگا، کہنے لگا، تمہارے یہ سارے ٹھاٹ باٹ میرے دم سے، میں کام نہ کروں تو تمہارے بھائی کا سرکس اوندا ہو جائے۔ مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں تمہارے بھائی کو برباد کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ بات مالک کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ کو بلوا کر بری طرح پٹوایا، پھر دھکے دے کر نکال دیا۔ اس کے بعد چند ماہ تک موسیٰ سرکس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کوئی موالی اس کی حمایت کر رہا ہے اور وہ لوگ مالک کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ بات ٹل گئی اور موسیٰ ایک دوسرے سرکس میں شامل ہو کر اڑیسہ چلا گیا۔ سیمسن نے بھی ہمیں موسیٰ کے بارے میں کافی کچھ بتایا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ معاوضہ زیادہ ملنے سے موسیٰ کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی خوشحالی نے اس کے جسمانی عیب پر پردہ ڈال دیا ہے اور پیسوں کے لالچ میں کوئی بھی لڑکی اس کی دلہن بننے پر تیار ہو سکتی ہے۔ یہ گھمنڈ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ وہ مالک کی بہن پر آنکھ رکھنے لگا۔ موسیٰ کے بارے میں مینیجر سیمسن سے رات گئے تک گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے اس سے موسیٰ کا پتہ ٹھکانہ پوچھا اور اس کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ میں سرکس کے مالک سے بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن سیمسن نے بتایا کہ سیٹھ صاحب شہر سے باہر ہیں اور 3-4 روز سے پہلے نہیں لوٹیں گے۔ سرکس کا دوسرا شو اپنے آخری مرحلوں میں تھا۔ قریبی پنڈال سے بار بار تالیوں کی گونج اور تماشائیوں کا شور سنائی دیتا تھا۔ سیمسن ہمیں ایک خاص دروازے سے پنڈال میں لے گیا۔
یہاں سرخ کپڑوں والے 4 ترک بازیگر مختلف کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ 3-4 مددگار لڑکیاں تیزی سے اسٹیج پر آ جا رہی تھیں۔ لڑکیوں کے لباس خوبصورت اور چہرے روشن تھے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک غیر ملکی لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ میں دھوکہ نہیں کھا رہا تھا تو وہ دہلی سے نکلنے والے ایک انگریزی روزنامے کی اسٹاف رپورٹر تھی۔ اس کا نام مارگوٹ کرسٹی تھا۔ کوئی 2 برس پہلے جالندھر میں ایک قتل کیس کے سلسلے میں میری اس سے 2-3 دفعہ ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ بے حد ذہین اور چالاک رپورٹر تھی، اسی وجہ سے وہ ابھی تک مجھے یاد بھی تھی۔ میں اسے اس روپ میں اور اس سٹیج پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن نے پکار کر اعلان کیا کہ یہ کوئی چکر ہے۔ کرسٹی ایک باعزت ملازمت چھوڑ کر ایسی نوکری کیوں کر سکتی ہے؟ میں نے قریب کھڑے سیمسن سے سرگوشی میں پوچھا، وہ لڑکی جو لوہے کے رنگ لا رہی ہے کون ہے؟ بولا، اس کا نام کرسٹی ہے، 1.5-2 ماہ پہلے ملازم ہوئی ہے۔ جمناسٹک کا بہت شوق رکھتی ہے لیکن چل نہیں سکے گی۔ دراصل اس کام کے لیے بہت چھوٹی عمر سے آغاز کرنا پڑتا ہے، بعد میں کچھ بھی کرتے رہو جسم میں وہ لچک پیدا نہیں ہوتی۔ کیا تنخواہ لے لیتی ہوگی؟ اس نے جو تنخواہ بتائی اسے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ کرسٹی یہاں کسی چکر میں اس کے بارے میں زیادہ سوالات پوچھ کر سیمسن کو چوکنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی باتوں باتوں میں نے یہ معلوم کر ہی لیا کہ کرسٹی ایک قریبی کالونی میں کرائے کا مکان لے کر رہتی ہے اور اس کی خالہ بھی اس کے ساتھ مقیم ہے۔ بظاہر اس معاملے کا موسیٰ والے معاملے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی بھی تھوڑی سی چھان بین کر لی جائے۔ ممکن تھا کہ کرسٹی بھی اس معاملے کی تفتیش میں یہاں پہنچی ہو۔ وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے یہاں موجود تھی جبکہ میں آج پہنچا تھا۔ اگر وہ موسیٰ والے چکر میں تھی تو ہو سکتا تھا کافی آگے نکل چکی ہو، اور اگر یہ کوئی دوسرا معاملہ تھا تو بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس روز تو میں مراد آباد سے واپس آ گیا، تاہم اگلے روز رات 11 بجے میں اور بلال شاہ ایک پرائیویٹ کار میں مراد آباد پہنچے۔ اس دفعہ سرکس کی جگہ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ہم نے گاڑی سرکس کی پارکنگ میں کھڑی کی اور خاموشی سے شو ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ شو 11:30 بجے ختم ہوا۔ ٹھیک 12 بجے میں نے کرسٹی کو ایک فیشنیبل لڑکی کے ساتھ باہر آتے اور ایک رکشہ میں بیٹھتے دیکھا۔ رکشہ روانہ ہوا تو ہم نے احتیاط سے تعاقب شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی رات گئے کرسٹی سیدھی گھر جائے گی، لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ رکشے نے شہر کے ایک بارونق علاقے کا رخ کیا۔ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے دونوں لڑکیاں رکشے سے اتریں اور ہال کمرے میں آ گئیں۔ نصف شب کو بھی یہاں دن کا سماں تھا۔ اوپر ایک گیلری میں آرکسٹرا بج رہا تھا۔ بیشتر میزوں پر لوگ موجود تھے اور کھا پی رہے تھے۔ کرسٹی اور اس کی ساتھی بھی ایک میز پر جا بیٹھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ کرسٹی نے اسکرٹ کی بجائے ہندوستانی لباس پہن رکھا ہے۔ پہلے وہ بوائے کٹ تھی، اب اس کے سنہری بال کندھوں پر جھول رہے تھے، سر پر دوپٹہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ کرسٹی کی عمر 24-25 سال تھی، تاہم اچھی صحت کی وجہ سے وہ کم عمر نظر آتی تھی۔ نین نقش بھی اچھے تھے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ کچھ افسردہ ہے۔ وہ سہیلی کے ساتھ دھیمے لہجے میں باتیں کرتی رہی، پھر ویٹر سوپ لے آیا اور سوپ کے چمچ جیسے زبردستی حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ ہم ایک محفوظ کونے میں بیٹھے تھے۔ امید نہیں تھی کہ اپنے آپ میں کھوئی ہوئی کرسٹی کی نظر ہم پر پڑ سکے گی، لیکن اس موقع پر بلال شاہ نے ایک کام کر دکھایا۔ ایسے موقعوں پر وہ ایسے کارنامے اکثر انجام دے دیتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس بندہ خدا نے اچانک اتنی زوردار چھینک ماری اور پورا حال ہماری طرف دیکھنے لگا۔ بہرحال اس چھینک کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کرسٹی نے نہ صرف ہمیں دیکھ لیا ہے بلکہ پہچان بھی لیا ہے۔ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، بہرحال اب خود کو چھپانا خواہ مخواہ مشکوک ہونا تھا۔ بلال شاہ پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر میں اٹھا اور کرسٹی کی میز پر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے دور ہی سے آتے دیکھ لیا تھا، پہچان کر کھڑی ہو گئی۔ آپ انسپکٹر نواز ہیں نا؟ اس نے میرے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ بے شک۔ بیٹھیے بیٹھیے، بڑی خوشی اور حیرت ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ وہ حیرت کو حیرٹ بولتی تھی، اس طرح ہر تے کو ٹے میں بدل دیتی تھی۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی
تھی سے مختصر تعارف کرایا، پھر رسمی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل رامپور کے ایک تھانے میں ہوں اور ایک ڈکیتی کی تفتیش میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ حیرت کا بات ہے، ہم بھی پچھلے 8 مہینے سے رامپور میں رہتا، پھر بھی آپ سے ملاقات نہ ہوا۔ بات تو واقعی حیرت کا ہے، لیکن آپ یہاں کیسے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی، بس ہم بڑا کریزی عورت ہے۔ ایک دم جی اچاٹ ہو گیا اخبار سے، سب رپورٹنگ چھوڑ دیا۔ آج کل ایک سرکس میں نوکری کر رہا ہے، بڑا تفریح رہتا، خوب انجوائے کرتا ہے، بس ایک ہی ڈر رہتا ہے کسی دن ٹائیگر ہمارا لقمہ نہ بنا ڈالے۔ وہ ہنسنے لگی۔ بہت بے وقوف شعر ہوگا جو آپ جیسی ذہین رپورٹر کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرے گا۔ آپ سے تو بہت بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اور لوگ لے بھی رہے ہیں۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، کیا آپ سمجھتا کہ ہم یہاں کسی خاص کام کے لیے آیا؟ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ اخبار کی اچھی بھلی نوکری چھوڑ کر اس سرکس میں یوں ہی نہیں آ سکتی۔ اس نے بڑی ذہانت کے ساتھ میرے فکرے میں سے نکتہ نکالا اور بولی، آپ کی بات سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ جانتا ہے کہ ہم کون سے سرکس میں کام کرتا ہے۔ کیا آپ بھی اس سرکس میں گیا تھا؟ میں نے اقرار میں سر ہلانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ بولی، اب تو ہم ایک اور بھی شک کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم ہمارا پیچھا کرتا یہاں تک آیا ہو۔ اس کی معاملہ فہمی قابل داد تھی۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چکر میں یہاں آیا ہے، سرکس کا چکر ہے۔ بالکل ہے، اور اسی لیے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی چکر میں ہی ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، ہمارا خیال ہے انسپکٹر، ان باتوں کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں، آؤ گھر چلتے ہیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے فوراً چلنے کی حامی بھر لی۔ کونے کی میز سے بلال شاہ کو بھی بلا لیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کرسٹی نے اپنی ساتھی کو گڈ بائے کہہ دیا اور ہمارے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر چل دی۔ گھر میں ایک اینگلو انڈین عورت موجود تھی۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کرسٹی کی خالہ والا ہرگز نہیں، شاید اخبار میں ہی کام کرنے والی عورت تھی جسے کرسٹی نے خالہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے لباس اور بول چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ معمولی معاوضے پر کام کرنے والی عورت ہے۔ اب رات کا 1 بج چکا تھا، سردی زوروں پر تھی۔ کرسٹی ہمیں ایک آرام دہ کمرے میں لے آئی۔ یہاں آتش دان دہک رہا تھا اور فرش پر قالین نما دری بچھی تھی۔ اس نے ہمارے لیے کشمیری قہوہ بنوایا، خود برانڈی کے چند گھونٹ لیے اور تسلی سے ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بدستور اداسی کی زد میں تھا، یوں لگتا تھا وہ کسی اندرونی دکھ کو چھپانے کی اور بھلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ وہ ایک طویل سانس بھر کر بولی، انسپکٹر نواز، ہم آج تک بھولا نہیں، آپ نے جالندھر میں ہم سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ ہم چاہتا ہے کہ آپ سے دوستوں کی مافک بات کرے اور آپ سے کچھ بھی مت چھپائے۔ اگر ہم غلطی نہیں کر رہا تو آپ موسیٰ کے چکر میں یہاں آیا ہے۔ ہم ٹھیک کہتا نا؟ اس نے خود ہی ساری بات صاف کر دی تھی، لہٰذا میں نے بھی پردہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم دونوں کھل کر باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک کرسٹی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ انسپکٹر، ہم آپ کو ایک چیز دکھانا مانگتا، آپ دیکھ کر ضرور حیران ہوئیں گا۔ وہ ایک اندرونی کمرے کی طرف گئی اور وہاں سے چند کاغذ اٹھا لائی۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ یہ اسی ظالم موسیٰ کے خطوط تھے۔ یہ کل 3 خطوط تھے اور کرسٹی کے نام لکھے گئے تھے۔ ان پر رامپور کی مہر لگی تھی اور اس محلے کا ایڈریس تھا جہاں پہلے شمائلہ پر تیزاب پھینکا گیا تھا اور پھر اس کی چھوٹی بہن روزینہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ خط دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کرسٹی کو کیا لکھا گیا ہے۔ یہ تقریباً وہی مضمون تھا جو اس سے پہلے کئی بدقسمت لڑکیوں کو زندگی کا روگ لگا چکا تھا۔ کرسٹی کو میم صاحب کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ نیچے تحریر تھا، میں تمہیں روزانہ دفتر میں جاتے دیکھتا ہوں، تمہاری ننگی پنڈلیاں اور چست لباس ہر ایک کو دعوت گناہ دیتے ہیں۔ اپنے ملک میں تم جو بھی کرو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہندوستان ہے، یہاں تمہیں ہندوستانی بن کر رہنا ہوگا۔ اگر تمہارا گھر سے نکلنا بہت ضروری ہے تو جسم کو ڈھانپو اور چہرے کو پردے میں رکھو۔ میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو پچھتانا پڑے گا۔ بے باقی دونوں خط بھی اسی نوعیت کے تھے اور ان میں کرسٹی کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ ان خطوں کی تاریخ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔
ان پر 4 ماہ پہلے کی تاریخ درج تھی۔ خط پڑھنے کے بعد میں سوالیہ نظر سے کرسٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے میں تمام تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ کرسٹی نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ میں اور بلال شاہ ہمہ گوش سنتے رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔